بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روایت کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نام اس کا عامل بن سلیمان تھا۔ ملک اور دولت اور حشمت اس کی بہت تھی، لیکن اس کے گھر میں اولاد کوئی نہ تھی، یعنی دنیاوی مال و دولت کے حساب سے تو بے حد امیر اور مرتبے والا تھا، لیکن بے اولاد تھا۔ رشتہ داروں میں صرف ایک بھتیجا اس کا تھا، نہایت طاقتور اور زور آور تھا، لیکن تھا بہت غریب اور قائل۔ خود کوئی کام کاج نہ کرتا تھا، بلکہ اپنے چچا کے مال و دولت پر اس کی نظر تھی۔ چنانچہ اسی دولت کی لالچ میں ہمیشہ اس طاق میں رہتا کہ کب اسے موقع ملے اور اپنے چچا کو قتل کر کے اس کی دولت اور گھر وغیرہ پر قبضہ جمائے۔ غرض ایک شب لالچ کی وجہ سے اپنے چچا کو سوتے میں قتل کر کے اسے شہر سے باہر لے جا کر 2 گاؤں کی سرحد پر ڈال دیا، اور ملک و مال چچا کا وارث ہوا، اور بعد اس کے مکر و فریب جمایا اور چچا کے قاتل کا پتہ ڈھونڈنے لگا، اور اسی سازش میں دونوں گاؤں پر الزام دھرا کہ ان میں سے کسی نے میرے چچا کا قتل ناحق کر دیا ہے، بس ان سب کو میرے حضور لا کر حاضر کرو، تاکہ میں اپنے چچا کے قاتل کا پتہ لگوا کر قاتل سے خون کا قصاص لے سکوں۔ تب گاؤں کے لوگ اس اقدار سے گھبرائے اور اپنی اپنی جان بچانے کی غرض سے ایک دوسرے پر الزام دھرنے اور تہمت دینے لگے کہ اس نے قتل کیا ہوگا، تو کوئی کہتا اس نے مارا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو یوں بیان فرماتا ہے: اور جب تم نے مار ڈالا ایک جی کو، اور پھر لگے ایک دوسرے پر دھرنے اور اللہ کو نکالنا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ غرض جب معاملہ کسی طور پر سمجھ نہ آیا اور قاتل کے بارے خبر نہ ہو سکی، تو تمام لوگ گاؤں کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری بات بیان کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں کہ مقتول کے قاتل سے اللہ خبر کر دے اسے کس نے مارا، یقیناً تبھی یہ معاملہ حل ہو سکے گا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اس بارے دعا فرمائی۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے حضرت موسیٰ سے کہا: اللہ فرماتا ہے کہ ہم چغل خوروں کو اپنا دشمن رکھتے ہیں، سو ہم کس طرح سے کسی کے چغل خوری کر سکتے ہیں؟ بس آپ ان سے کہیے کہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کی زبان لے کر مقتول کے ماریں، تو وہ اللہ کے حکم سے تھوڑی دیر کو زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کے بارے خود سے بتا دے گا، اور اس طرح سچ اور جھوٹ واضح ہو جائے گا۔ اور اس طرح سے قاتل کے بارے پتہ لگانے کو اس لیے کہا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سیدھے طریقے سے قاتل کے بارے بیان کر بھی دیتا تو وہ بڑی حیلہ ساز قوم تھی، چنانچہ سو حیلے بہانے تراشتی، اس لیے ایسا کرنے کو کہا کہ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ جب مقتول خود اپنے قاتل کے بارے بیان کر دے گا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ قوم گائے کی پرست کرنے والے تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا کہ سمجھ سکیں کہ یہ کیسا معبود ہے جو ذبح ہوتا ہے۔ غرض موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے فرمانے سے قوم کو خبر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اللہ فرماتا ہے تم کو ذبح کرو ایک گائے، تو البتہ قاتل معلوم کرو گے۔ وہ لوگ کہنے لگے: اے موسیٰ، یہ تم ہم سے کیسا مذاق کر رہے ہو؟ ہم تمہارے پاس اتنا سنگین مسئلہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، اور تم ہمیں گائے ذبح کرنے کا مشورہ دے رہے ہو، یعنی تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو اس بات کو لے کر۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں اس بات سے کہ مذاق تو جاہل لوگ بناتے ہیں، بھلا میں تمہارے مسئلے کا مذاق بنا کر جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں گا؟ یعنی میں تمہیں وہی بتا رہا ہوں جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے، وہ قوم بڑی حیلہ ساز تھی، بس اس بات میں بھی حیلے تراشنے لگی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا: آپ اللہ سے پوچھ دیجئے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، مطلب اس کی کوئی خاص بات بیان فرما دیں تاکہ ہمیں اسے ڈھونڈنے میں آسانی ہو سکے۔